نو کے حسن کے تازہ بسمل کا رقص۔ وہ بے طرح گھائل تھا اور اسے کسی طور پر قرار نہ تھا۔ پھر بیگ صاحب کی قانونی مشگافیوں نے اسے راہ سجھائی اور اسے اقرار کرتے ہی بنی ایک پیشہ ور گداگر پر لگنے والے قتل کے الزام کی حقیقت۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ تو ناظرین، آج کی میری ویڈیو مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے ایک سنسنی خیز قتل کی روایات ہے جس کا الزام بیچارے ایک گداگر پر لگ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بیگ صاحب اس کو اس الزام سے بری کروا پاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ وہ موسم گرما کی ایک تپتی ہوئی حبس زدہ سپہر تھی۔ کراچی کے باسی موسم کی صفاقی اور زیادتی سے بخوبی واقف ہیں۔ انسان تو انسان، چرند اور پرند بھی سائے اور ٹھنڈک کی تلاش میں پریشان اور بے حال دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک بے سکون اور قیامت خیز سپہر میں اپنے ایئر کنڈیشنڈ آفس کی خوشگوار فضا میں بیٹھا تھا۔ اس وقت جو عورت مجھ سے ملنے آئی، اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڑ آئے۔ وہ خاصی دکھی اور بدحال دکھائی دیتی تھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ لے جا کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اپنے کلائنٹس کا استقبال کرنا میری کاروباری عادت بن چکی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے سامنے بیٹھی عورت کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میں بہت غریب عورت ہوں، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت آمیز لہجے میں بولی۔ ایک بہت بڑی مصیبت مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ وہ یہ بات اپنی زبان سے نہ بھی بتاتی تب بھی حلیے سے وہ غریب اور مصیبت زدہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں سے پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ میرے قاسم کو چھڑا دے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ وہ اضطراری انداز میں جلدی سے بولی۔ قاسم؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری الجھن میں چھپے ہوئے سوال کو فوراً سمجھ گئی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی، قاسم میرے شوہر کا نام ہے۔ ہو، میں نے گہرا سانس خارج کر کے پوچھا، قاسم کو کہاں سے چھڑانا ہے؟ پولیس کے قبضے سے۔ تمہارا مطلب ہے قاسم کو پولیس نے گرفتار کر لیا؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی ہاں۔ قاسم کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ تمہارے شوہر نے کس کو قتل کیا ہے؟ قاسم نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولی۔ پولیس والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے سوال کو دوسرے زاویے سے دہرایا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ قاسم پر کس شخص کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے؟ اس بندے کا نام فرید پتہ چلا ہے، اس نے جواب دیا۔ پتہ چلا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اور وہ جب بات یہ ہے کہ پولیس ابھی اس بندے کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے، وہ بولی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ ایک آدھ دن میں مقتول کے وارثوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے فرید نامی وہ بندہ لاوارث ہے؟ میں نے مانی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کی، پھر اپنے سامنے بیٹھی پریشان حال عورت سے استفسار کیا، تمہارے شوہر قاسم کی مقتول سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نے بتایا، بلکہ قاسم تو فرید کو جانتا تک نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، وہ جی ہم لوگ فقیر ہیں۔ فقیر؟ تمہارا مطلب ہے بھکاری؟ جی ہاں، بھیک مانگنا ہی ہمارا پیشہ ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے قاسم بھکاری کی بیوی کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، وکیل صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بھکاری ضرور ہیں لیکن آپ کی پوری فیس ادا کریں گے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، بس آپ میرے قاسم کو چھڑا لیں، آپ کی فیس کے علاوہ بھی جو خرچہ ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے لاشعوری طور پر ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور پوچھا، اب تم مجھے تفصیل سے سارے حالات بتاؤ۔ اچھا جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی رسان سے اپنی داستان بیان کرنے لگی۔ اس عورت کا نام عائشہ تھا جو اپنے شوہر قاسم کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ عائشہ کی عمر 35 اور 37 کے درمیان ہوگی۔ وہ لوگ موسیٰ کالونی کے ایک چھوٹے سے جھگی نما کوارٹر میں رہتے تھے۔ گداگری ان کا خاندانی پیشہ تھا، لیکن میاں بیوی نے یہ پختہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ اس پیشے کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ ان کی نسل بھیک مانگنے کی بجائے تعلیم حاصل کرے گی اور زندگی کے باعزت شعبوں میں قدم رکھے گی، لہٰذا وہ زیادہ بھیک مانگ کر اتنا جمع کر لینا چاہتے تھے کہ ان کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ ان کی برادری کے جس شخص نے بھی ان کے خیالات کے بارے میں سنا، بقول شہید سے تھو کی
لیکن انہیں کسی کے تبصرے یا مخالفت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر تکلیف، ہر دکھ اٹھانے کو تیار تھے۔ وہ ہر نوعیت کی قربانی دے کر اپنی اولاد کا مستقبل تابناک بنانا چاہتے تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹے بڑے تھے، بیٹی سب سے چھوٹی۔ ان کی عمریں علی ترتیب 12، 10 اور 7 سال تھیں اور وہ تینوں اسکول جاتے تھے۔ والدین ان کی زندگی بنانے کے لیے دن رات سر توڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے اور جو کماتے تھے اسے بڑے محتاط انداز میں محفوظ کرتے جا رہے تھے۔ وہ چاہتے تو جھگی کو چھوڑ کر کسی متوسط علاقے میں رہائش اختیار کر سکتے تھے، لیکن بعض مصلحتوں کی بنا پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی معاشی حیثیت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر کسی متوسط علاقے میں جا کر بسنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا کہ قاسم کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ وہ زیادہ عرصے تک اپنے پیشے کو محلے داروں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا، اور جب پاس پڑوس والوں کو معلوم ہوتا کہ ان کے بیچ بھکاریوں کا ایک خاندان آبسا ہے تو ظاہر ان کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا، اور وہ لوگ رویے کی اس ناخوشگوار تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جبکہ موسیٰ کالونی میں ان کے لیے اس قسم کے مسائل کا کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ وہاں سالہ سال سے رہ رہے تھے اور لوگ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ ویسے قاسم نے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ اتنا پس انداز کر لے گا کہ کسی اچھے علاقے میں جا کر کوئی جنرل اسٹور وغیرہ کھول سکے تو وہ آبائی پیشے کو حیرآباد کہہ کر موسیٰ کالونی سے بڑی خاموشی کے ساتھ نقل مکانی کر جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک عائشہ بھی اپنے مخصوص رنگ ڈھنگ میں بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن قاسم نے بصد اصرار اسے گھر بٹھا دیا تھا۔ قاسم کا خیال تھا کہ اسے کمائی کی بجائے بچوں پر توجہ دینی چاہیے۔ معاش کی گاڑی کو وہ اکیلا ہی ہوش اسلوبی سے کھینچ لے گا، اور یہ فیصلہ اس نے گلشن والا ٹھکانہ حاصل کرنے کے بعد کیا تھا۔ پہلے وہ کہیں اور بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا جہاں مناسب کمائی ہو جاتی تھی۔ ایک ترقیاتی پروجیکٹ نے اس کا ٹھکانہ چھین لیا تو وہ گھومتے گھماتے گلشن اقبال والے اس ٹھکانے پر آ بیٹھا۔ چند روز ہی میں اسے یقین ہو گیا کہ اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے۔ یہاں ایک دن کی کمائی یعنی کہ بھیک پہلے والے ٹھکانے کی ایک ہفتے کی کمائی کے برابر تھی۔ یہ جگہ اسے ایسی راس اور پسند آئی کہ وہ یہیں جم کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹھکانہ گلشن اقبال میں ڈسکو بیکری کے قریب ہی تھا۔ یہاں کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے ہی اس نے عائشہ کو گھر بٹھا دیا تھا۔ یہ اڈا اس کے لیے کسی ٹیکسال، منٹ فیکٹری یا سیکیورٹی پرنٹنگ پریس سے کم نہیں تھا۔ گزشتہ سال 1.5 سال سے وہ یہیں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہا تھا۔ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ قاسم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ چند روز قبل جب وہ ایک صبح اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں ایک اور بھکاری کو براجمان پایا۔ یہ اس کے لیے بڑی تشویش کی بات تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا جس نے اس کے اڈے پر قبضہ جما لیا تھا۔ قاسم نے بھکاریوں کے مخصوص انداز میں اس شخص کا انٹرویو کر ڈالا، لیکن اس کے متعدد سوالات سننے کے بعد بھی وہ شخص منہ سے کچھ نہیں بولا تو قاسم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہیں یہ اللہ کا بندہ گونگا تو نہیں۔ اس کے بعد اس سے اشارتی زبان میں مخاطب ہوا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ گداگری کے پیشے میں قاسم کو دنیا اور دنیا والوں کو پرکھنے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اسے یہ اندازہ قائم کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ مذکورہ شخص نہ تو گونگا ہے نہ ہی پیشہ ور بھکاری۔ اس نے کسی خاص مقصد کی خاطر بھکاریوں والا بھیس بدلا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خاص مشن پر ہے۔ اس خیال نے قاسم کے اندر تجسس کو بیدار کر دیا۔ یہ جاننے کا تجسس کہ وہ بندہ خدا آخر تھا کون، کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ ویسے قاسم نے بخوبی اندازہ قائم کر لیا تھا کہ اسے بھیک سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ وہ وہاں پر جم کر بیٹھا رہے۔ قاسم شروع میں اس پر سا گرجا برسا، لیکن اس گرج برس کا نوارد پر ذرا اثر نہ ہوا، لہٰذا قاسم اس کے ساتھ مزید سختی سے باز رہا، اور بادل نخواستہ اس نے نوارد سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک تو روز ہی میں اسے اندازہ ہو گیا کہ سونے کی کان پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا۔ علاقہ وہی تھا، مقام وہی تھا، اس کی شکل و صورت اور بھیک مانگنے کا انداز بھی وہی تھا، لیکن بھیک دینے والوں کی نگاہیں بدل گئی تھیں۔ اب جیسے قاسم انہیں وہاں بیٹھا دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ جو بھی راہگیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کا رخ نوارد کی جانب ہو جاتا۔ چند فٹ کے فاصلے نے قاسم کو آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس کی آمدنی کا گراف بہت تیزی سے نیچے آنے لگا، جبکہ چند فٹ کے فاصلے پر موجود نوارد بھکاری پر گویا خون برس رہا تھا۔ قاسم کی سمجھ میں آ گیا کہ زمین کے ایک ایک انچ حصے کی اپنی منفرد اور الگ اہمیت ہے۔ وہ مقام جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا اور جہاں پر اب کسی اور عجیب و غریب بھکاری کا قبضہ ہو گیا تھا، گداگری کے پیشے کے لیے بڑا ہی لکی مقام تھا۔ مالی نقصان تو ہو ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ہی قاسم کو اپنی بے توقیری اور ذلت کا بھی احساس مارے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے کا بھکاری بڑی خوشی سے اس کے پیٹ پر لات مار رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے چما 8 دن ہوئے تھے اور اس نے آتے ہی گویا میلہ لوٹ لیا تھا۔ کئی مرتبہ قاسم کے جی میں آئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی ایسی دھنائی کرے کہ نانی دادی اس کے خواب میں چکراتی نظر آئیں، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا اور کوئی سنگین قدم اٹھانے سے گریز کیا۔ البتہ وہ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ موجودہ واہیات صورتحال میں غصہ آنا اور
اور چڑچڑانا ایک عام سی بات تھی۔ وہ نوارد بھکاری کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں کٹتا اور پیچو تاپ کھاتا رہتا تھا۔ اس چند روزہ عرصے کے دوران میں نہ چاہتے ہوئے بھی قاسم کی اس بھکاری سے 2-3 جھڑپیں ہو گئیں اور ایک مرتبہ تو نوبت دست و گریبان ہونے تک بھی جا پہنچی تھی۔ آس پاس کے دکانداروں کو بچ بچاؤ کے لیے مداخلت کرنی پڑی۔ وہ لوگ دونوں گداگروں کے درمیان پروان چڑھنے والی چپکلش سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ قاسم اپنا اڈا چھن جانے اور آمدنی کم ہو جانے کے سبب سخت برہم اور پریشان ہے، لیکن ظاہر اس علاقے میں رہنے والے اور وہاں کے دکاندار ان بھکاریوں کے معاملات میں کچھ نہیں بول سکتے تھے، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ قاسم کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی تھی کہ وہ صبح ٹھیک ٹھاک ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تھا اور لگ بھگ 10 بجے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ انسان کو خالی پیٹ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ باہر بھی ہر جگہ انکار ہی سننے کو ملتا ہے۔ وہ لنچ اپنے اڈے پر ہی کیا کرتا تھا اور کم و بیش رات 10 بجے تک وہ اپنی گداگرانہ ذمہ داری نبھاتا۔ رات کا کھانا وہ گھر آ کر اپنی فیملی کے ساتھ کھاتا تھا۔ بنے ہوئے گونگے بہرے نوارد گداگر کی ٹائمنگ قاسم کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ جب صبح اڈے پر پہنچتا تو مذکورہ گداگر پہلے سے وہاں موجود ہوتا اور جب وہ رات کو رخصت ہونے لگتا تو بھی اسے وہیں جمع ہوا پاتا۔ پتہ نہیں وہ صبح کتنے بجے وہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور رات کو کب وہاں سے ٹلتا تھا، یا یہ کہ وہ رات کو بھی وہیں پڑھ کر سو رہتا تھا۔ قاسم اس بیہودہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک روز سب کچھ ختم ہو گیا۔ 12 مئی کی صبح وہ حسب معمول تیار ہو کر اڈے پر پہنچا تو وہاں بہت سے لوگوں کو ایک ٹولی کی شکل میں جمع دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ان میں 2-3 بوردی پولیس والے بھی تھے۔ پولیس کی وہاں موجودگی تشویشناک تھی۔ وہ سب لوگ اس مقام کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے جہاں قاسم کا رقیب بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اسی سمت بڑھنے لگا تاکہ حقیقت کا اندازہ لگا سکے۔ اسی لمحے کسی کی اس پر نظر پڑ گئی اور وہ شخص چلا کر بولا، وہ آ گیا قاسم۔ اس نشاندہی پر سب لوگوں کی گردنیں قاسم کی جانب مڑ گئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ قاسم کچھ سمجھ پاتا، پولیس والے میکانکی انداز میں متحرک ہوئے اور انہوں نے قاسم کو قابو کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ قاسم کو نوارد بھکاری کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عائشہ 14 مئی کی سپہر میرے پاس آئی تھی۔ اس کے مطابق پولیس نے 12 مئی کی صبح قاسم کو فرید کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پولیس نے اگلے روز اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ اسی حوالے سے میں نے عائشہ سے پوچھا، تمہارے شوہر کی گرفتاری کو 2 دن گزر گئے ہیں، اس دوران میں تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ وہ جز ہوتے ہوئے بولی، جناب کسی وکیل سے رابطہ کرنے کا خیال تو مجھے بہت بعد میں آیا، پہلے تو میں دوسری نوعیت کی کوشش کر رہی تھی۔ مثلاً دوسری نوعیت کی کون سی کوشش؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب مجھے پتا چلا کہ قاسم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے تو میں سیدھی تھانے پہنچ گئی۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور تھانہ انچارج تھانے میں موجود تھا۔ میری ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے پہلے تو مجھے تھانے کے اندر داخل ہونے سے روکا گیا۔ جب میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں اپنے شوہر قاسم کے سلسلے میں تھانے دار صاحب سے ملنا چاہتی ہوں تو انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ یہ کہہ کر مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی کہ بیچاری فقیرنی ہے، یہ بھی رانجھا راضی کر لے۔ میں جا کر تھانے دار سے ملی اور ہاتھ جوڑ کر اسے عرض کی کہ میرا قاسم قاتل نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ میری منت سماجت پر تھانے دار نے کہا، پولیس کو کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی بی بی، ہمیں جائے وقوع سے ایسے شواہد اور ثبوت ملے ہیں جو تمہارے شوہر کو قتل کی اس واردات میں ملوث ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا چھٹنا بہت مشکل ہے، تمہیں اب اس کی رہائی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ میں کبھی قانونی بکھیڑوں میں نہیں پڑی تھی اور نہ ہی ماضی میں کبھی کسی عدالت سے واسطہ پڑا تھا، لہٰذا تھانے دار کی سخت باتیں میری سمجھ میں نہ بیٹھ سکیں۔ ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ قاسم نے اس منحوس گداگر کو قتل نہیں کیا تھا۔ میں قاسم کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ ایسا سنگین قدم اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے نئی بھکاری کے بارے میں ہر رات بتایا کرتا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اس کی آمد سے خاصا پریشان اور الجھن زدہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بھکاری کے آنے کے بعد قاسم کی آمدنی آدھی سے بھی کم ہو گئی تھی اور واقعی یہ ایک پریشان کن بات تھی۔ میری منت سماجت کا تھانے دار پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بہرحال اس نے اتنی مہربانی کی کہ مجھے قاسم سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ قاسم سے ملاقات کی اور اسے جو بھی معلومات حاصل ہوئی وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ قاسم نے مجھے بتایا کہ وہ کسی طور بھی بھکاری کے قتل میں ملوث نہیں۔ وہ 11 مئی کی رات لگ بھگ 10 بجے اسے سید سالم اڈے پر بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر اگلی صبح یعنی 12 مئی کو جب وہ وہاں پہنچا تو مذکورہ بھکاری موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ وہ اس کی موت یا قتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے جب قاسم کو تھانے دار سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ پتہ نہیں پولیس کو جائے وقوع سے میرے خلاف کون سے ثبوت اور شواہد ملے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ مجھ سے تو وہ بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ کیا میں بھی مقتول کی طرح لاوارث ہی ہوں۔
پھر تم نے انہیں کیا بتایا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ قاسم نے جواب دیا، ظاہر ہے میں نے انہیں تمہارے اور اپنے بچوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، شاید تم انہی کی اطلاع پر یہاں پہنچی ہو۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر قاسم سے پوچھا، تم سے انہوں نے کوئی خاص بات کی ہے؟ تھانے دار نے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، البتہ دیگر ایک دو افراد نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں شرافت سے اس قتل کا اقرار کر لوں۔ میری اس فرما برداری کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ چالان میں کوئی ہلکی دفعہ لگائیں گے، لہٰذا عدالت مجھے خاصی نرم سزا سنائے گی۔ بصورت دیگر یہ لوگ مجھے کل صبح عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیں گے، پھر میری خیر نہیں۔ قاسم نے ایک جھجری لی اور خاموش ہو گیا۔ جب تم نے قتل کیا ہی نہیں تو پھر یہ لوگ تمہیں ڈرانے دھمکانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جب تم نے قتل کیا ہی نہیں تو پھر یہ لوگ تمہیں ڈرانے دھمکانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، یہ کہہ رہے تھے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تو پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہیں اقبال جرم کرتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ قاسم اس واقعے اور گرفتاری کے بعد بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اوپر سے پولیس کا دھمکی دار رویہ اسے اور زیادہ دہشت زدہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دلانے کی باتیں کی اور حوالات سے باہر نکل آئی، کیونکہ جو کانسٹیبل مجھے قاسم سے ملوانے حوالات تک لے گیا تھا وہ اس دوران میں کئی مرتبہ ٹوک چکا تھا کہ میں جلدی سے بات ختم کروں ورنہ انچارج صاحب ناراض ہوں گے۔ میں دکھی دل کے ساتھ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ مذکورہ کانسٹیبل نے معنی خیز انداز میں کہا، چوہان صاحب سے مل لو، وہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی، کوئی چوہان صاحب میرا مسئلہ حل کر سکتے تھے؟ یہ میرے لیے بڑی دلچسپی کی بات تھی۔ اس وقت میرا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ قاسم کی رہائی تھا۔ میں نے اسی سلسلے میں تھانے دار کی بھی منت خوشامد کی تھی، لیکن وہ قاسم کے معاملے میں کوئی نرمی یا لچک دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی چوہان صاحب تھانے دار کی مرضی کے خلاف میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتا تھا۔ بہرحال جب تک سانس تب تک آس کے مصداق میں کانسٹیبل کی تقلید میں چوہان صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس شخص کا پورا نام دلاور چوہان تھا اور وہ اسی تھانے میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کام کر رہا تھا۔ کانسٹیبل مجھے ایسائی چوہان کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چوہان صاحب نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ چکی تو وہ سرتپا میرا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد بولا، خاصی پریشان نظر آ رہی ہو۔ ظاہر ہے بات ہی پریشانی کی ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ لوگوں نے میرے شوہر کو ایک ناکردہ جرم کے الزام میں بند کر رکھا ہے۔ تم اس وقت کردہ اور ناکردہ جرم کے چکر میں نہ پڑو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ صرف ذہن میں یہ بات رکھو کہ تمہارا شوہر بہت بری طرح قانون کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ حالات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ لیکن کیا؟ کانسٹیبل تو یہ کہہ کر مجھے آپ کے پاس لایا ہے کہ آپ میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، اور آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ صورت حالات واقعی ڈرنے اور خوفزدہ ہونے والی ہے، مگر تم چاہو تو سب ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں تو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ASI کی جانب دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں جناب۔ وہ بدستور معنی خیز نظروں سے مجھے ٹٹولتے ہوئے بولا، کیا تم یہ نہیں چاہو گی کہ تمہارے شوہر کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے؟ کیوں نہیں، میں یہی چاہتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو۔ مجھے اس کی نیت پر شک ہونے لگا۔ میں نے نگاہ چراتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، لیکن تھانے دار صاحب تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اگر کوشش کروں گا تو بہت کچھ ہو جائے گا، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بشرطے کہ تم مجھ سے بھرپور تعاون پر آمادہ ہو جاؤ۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں جناب؟ اس نے میرے من کے خدشات کے برعکس استفسار کیا۔ کچھ رقم کا بندوبست کر سکتی ہو تم؟ رقم؟ میں نے اطمینان بھری بوجھل سانس خارج کی اور پوچھا، کتنی رقم؟ 50,000 روپے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ 50,000؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، تمہارے لیے بڑی نہیں ہے، وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں خوشامدی لہجے میں بولی، جناب ہم بہت غریب لوگ ہیں، بھیک مانگ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کوئی 2-4 ہزار کی بات ہو تو… میں اچھی طرح جان چکا ہوں تم لوگ کتنے غریب ہو، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے بہت کم وقت میں تمہارے شوہر پر اچھی خاصی تحقیق کر ڈالی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر تم کوشش کرو تو کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مذکورہ رقم کا بندوبست بآسانی کر سکتی ہو۔ وہ رشوت خور پولیس والا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اتنی رقم تو ہمارے گھر میں محفوظ رکھی تھی، لیکن میں نے اس کے انکشاف کے جواب میں خود کو پریشان ظاہر کرتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، جناب 50,000 روپے کوئی معمولی رقم ہے، آپ ہم غریب بھکاریوں پر رحم کریں، یقین جانیں میں اتنی بڑی رقم… ٹھیک ہے، تمہاری مرضی،
وہ رکھائی سے بولا، میں تو تمہارا اور تمہارے شوہر کا بھلا سوچ رہا تھا، تمہیں اگر اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روشنی کی کوئی کرن چمکنے سے پہلے بجھنے والی ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے ASI چوہان سے کہا، فرض کریں اگر کسی طرح قرض ادھار کر کے میں آپ کی مطلوبہ رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاؤں تو کیا تھانے دار صاحب اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ انچارج صاحب کو راضی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میرے ماموں انچارج صاحب کے بڑے افسر ہیں، وہ میری بات ٹال نہیں سکتے، اور میں بھی یہ بات ابھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک تمہارے شوہر کا معاملہ تھانے کی سطح پر ہے۔ اگر ایک مرتبہ اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تھانے میں اس کا وہ حشر ہوگا کہ یہ 50,000 روپے تمہیں صرف 50 روپے محسوس ہوں گے۔ اور وہاں وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اٹل لہجے میں بولا، میری یہ پیشکش کل صبح تک کے لیے، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ تمہیں کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی فیصلے تک پہنچنا ہوگا۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ وہ چوہان کی بات سن کر مخمصے میں پڑ گئی۔ اس کے سمجھ میں فوری طور پر یہی آ رہا تھا کہ اسے ASI کی تجویز نما پیشکش کو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ اگر قاسم اس مصیبت سے نکل آتا تو دولت دوبارہ کمائی جا سکتی تھی۔ اس نے ASI سے درخواست کی کہ وہ اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ ASI نے ایک لمحہ سوچا اور گہری سنجیدگی سے بولا، 5 منٹ کا مطلب صرف 5 منٹ ہی ہے، میں اسے زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ عائشہ دوبارہ حوالات میں قاسم کے پاس پہنچ گئی۔ اس مرتبہ کوئی نگران کانسٹیبل اس کے ہمراہ نہیں تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں قاسم کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، لیکن عائشہ، ہم نے دن رات کی محنت سے اب تک جو کچھ بھی جمع کیا ہے وہ ہماری اولاد کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے ہے۔ میں کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گا کہ تم اتنی بڑی رقم مجھے چھڑانے کے لیے رشوت میں دے دو۔ اگر تم باہر آ جاؤ گے تو رقم دوبارہ کما لو گے، عائشہ نے دلیل دی۔ قاسم نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تم ان پولیس والوں کو نہیں جانتی ہو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ رقم حاصل کرنے کے بعد مجھے واقعی چھوڑ دیں گے؟ گارنٹی؟ عائشہ الجھن زدہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میری مانو تو جلد بازی سے کام نہ لو، قاسم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دو، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے فرید کو قتل نہیں کیا۔ کل یہ لوگ مجھے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کریں گے، اس کے بعد میں ہفتے بھر کے لیے ان کے رحم و کرم پر ہوں گا۔ یہ تفتیش کے نام پر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا سلوک کریں گے۔ اگر تم نے ابتدا ہی میں 50,000 روپے نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو ان کے مطالبات کے لیے ایک راہ کھل جائے گی۔ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا عائشہ، اور ان کے کسی وعدے پر یقین کرنا سخت حماقت ہوگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ عائشہ نے متذبذب انداز میں کہا۔ انتظار اور صبر، قاسم مضبوط لہجے میں بولا۔ میں بے گناہ ہوں، اس لیے مجھے سزا نہیں ہو سکتی، یہ میرا یقین ہے اور ایمان ہے۔ پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو تم بعد میں میرے لیے کوئی اچھا سا وکیل کر لینا، باقی اللہ مالک ہے۔ یہ بات عائشہ کی سمجھ میں آ گئی۔ واقعی پولیس والوں کو رقم تھما دینا سنگین ترین غلطی ہوتی۔ وہ یہی رقم کیس لڑنے کے لیے خرچ کر سکتی تھی۔ وہ ذہن میں خاص سوچ لے کر وہاں سے واپس آ گئی۔ واپسی میں ASI نے اس سے استفسار کیا۔ وہاں ہو گئی، اس نے متصل سا جواب دیا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی، عائشہ نے مبہم سا جواب دیا اور تھانے سے باہر نکل آئی۔ 13 مئی کی صبح پولیس نے ملزم قاسم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 یوم کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ عائشہ نے ASI چوہان سے رابطہ کرنے کی بجائے کسی اچھے وکیل کی تلاش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اسے اچھی خاصی محنت کرنا پڑی۔ بلاخر کسی قدردان نے اسے میرے آفس کا ایڈریس سمجھا دیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھی اپنی دکھ بھری روداد مجھے سنا رہی تھی۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، ایک بات ماننا پڑے گی، تمہارا شوہر ایک عقل مند اور تجربے کار انسان ہے۔ اس نے پولیس کے حوالے سے تمہیں بالکل درست مشورہ دیا تھا۔ اگر تم 50,000 روپے ASI کے حوالے کر دیتی تو رقم بھی جاتی اور اس بات کی واقعی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ قاسم کو چھوڑ دیتے۔ وکیل صاحب، میں آپ کی فیس ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ آپ قاسم کا کیس فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فیس تو میں ایڈوانس میں ہی لیتا ہوں اور تم سے لوں گا بھی پوری فیس، کیونکہ تم اس کی استطاعت رکھتی ہو۔ البتہ میری پوری کوشش ہوگی کہ دیگر عدالتی اخراجات سے تم لوگوں کو بچا لوں۔ تمہارے جتنے پیسے بھی بچیں گے وہ تمہاری اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کام آئیں گے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب۔ میں نے فیس کی رقم وصول کر کے اسے ایک رسید بنا دی۔ تاہم اسی لمحے میں نے سوچ لیا تھا کہ کیس کے اختتام پر میں اسے اس عزم کے صلے میں ایک شاندار تحفہ دوں گا جو ان لوگوں نے اپنی اولاد کے مستقبل کے ذیل میں باندھ رکھا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گداگری ایک ایسا پیشہ ہے کہ جسے ترک کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہے،
ان لوگوں نے ایک انقلابی فیصلہ کیا تھا جسے سراہنا مجھ پر فرض تھا۔ مجھے یہ فرض ہر حال میں ادا کرنا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا، گرچہ تم نے اس کیس کے پس منظر کو بڑی تفصیل سے مجھ تک پہنچایا، لیکن پھر بھی اس کے بعض گوشے ابھی تشنا اور ڈھکے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے پہلی فرصت میں تمہارے شوہر قاسم سے ملنا ہوگا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ تھانے جا کر قاسم سے ضرور ملیں۔ ویسے آپ کے خیال میں اس کیس کا کون سا پہلو الجھا ہوا ہے؟ میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سب سے اہم معاملہ تو اس اجنبی پراسرار مقتول بھکاری ہی کا ہے۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور قاسم کی جگہ پر کیوں جم کر بیٹھ گیا تھا؟ قاسم نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مشن پر وہاں آیا تھا۔ اس مشن کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں قاسم سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اگر قاسم کو مقتول بھکاری کے عزائم کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو وہ ضرور مجھے بتاتا۔ بہرحال آپ اس سے ملاقات کر کے دیکھ لیں۔ تم نے بتایا ہے کہ وقوعہ کے اگلے روز مقتول کے نام کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ تمہارے مطابق اس شخص کا نام فرید تھا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے نام کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ یہ بات مجھے کل ہی معلوم ہوئی ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ پولیس کو اس کے لباس میں سے کچھ ایسے کاغذات ملے ہیں جن سے اس کے نام کی شناخت ہوئی ہے۔ اوہو، تو یہ بات ہے، میں نے بے سختہ کہا۔ اس کا مطلب ہے پولیس والوں کو بھی گھسنا پڑے گا۔ وکیل صاحب، اس مہم میں اگر آپ کو کہیں میری مدد کی ضرورت پیش آئی تو میں حاضر ہوں، عائشہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میری خواہش ہے کہ قاسم جلد از جلد اس مصیبت سے نکل آئے۔ ہر سمجھدار اور محبت کرنے والا اپنے رفیق حیات کے بارے میں اسی انداز سے سوچتا ہے۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے تم دونوں میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ، میرا مطلب ہے بڑا اتفاق ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی اور بولی، وکیل صاحب، میں انڈرسٹینڈنگ بھی سمجھ گئی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے میں نے باقاعدہ ٹی وی دیکھنا شروع کیا ہے، بہت سارے انگریزی کے الفاظ بھی سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ اتنا کہہ کر وہ خیال انگیز انداز میں خاموش ہوئی، تو میں سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسی کون سی دلچسپ بات مجھے بتانے جا رہی تھی۔ چند لمحات کے پراسرار توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ پہلے ہم دونوں میں صبح و شام لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں قاسم کی کوئی بات برداشت کرتی تھی اور نہ ہی اس کے اندر تحمل تھا، لیکن جب سے ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھکاری کے پیشے سے نجات دلا کر انہیں اس معاشرے کا باعزت اور مفید فرد بنائیں گے، ہمارے آپس کے اختلافات جیسے کہیں جا کر دفن ہو گئے ہیں۔ اب ہم میں بحث و تکرار نہیں ہوتی۔ اولاد والدین کے درمیان ایک پل کی طرح ہوتی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، جو انہیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے، اور جب اولاد کے مستقبل کے حوالے سے کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو یہ پل اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ دعا کریں وکیل صاحب، وہ درخواست گزار لہجے میں بولی۔ اللہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین، میں نے تہہ دل سے کہا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ اب میں آپ کے پاس کب آؤں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، قاسم اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی وہ لوگ عدالت میں چالان پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کوئی عملی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس دوران میں قاسم سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ چند ضروری کاغذات پر اس کے دستخط بھی لینا ہے، اور ممکن ہے کوئی نئی بات بھی سامنے آ جائے۔ تم ایسا کرو کہ پرسوں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ہاں، تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے میرے سوال پر بے بسی سے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ہماری جھگی میں تو فون کی سہولت موجود نہیں، البتہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک جنرل اسٹور ہے، وہاں فون ہے۔ کبھی ضرورت پڑنے پر میں وہاں سے کال کر لیتی ہوں، لیکن مجھے نمبر یاد نہیں۔ اگر آپ کہیں تو پرسوں یہاں آتے ہوئے میں جنرل اسٹور والے سے وہ نمبر لکھوا لاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم وہ نمبر لے آنا اور جنرل اسٹور والے کو یہ بھی بتا دینا کہ اگر تمہارے لیے کوئی کال آئے تو وہ تمہیں بلانے کی زحمت بھی گوارا کر لے۔ اچھی بات ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ میں کافی دیر تک عائشہ اور اس کے شوہر قاسم کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہ ہوا کہ میں نے بھکاریوں کا کوئی کیس لے لیا ہے۔ شاید اس احساس یا عدم احساس کا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے آبائی پیشے سے تائب ہو چکے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ یا اقدام انقلابی حیثیت کا حامل تھا۔ قاسم بھکاری کے معاملے میں میری ذاتی دلچسپی اس قدر بڑھ گئی کہ میں اسی رات دفتر سے اٹھنے کے بعد اسے ملاقات کے لیے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ میں اس کی بیوی سے اپنی خدمات کی فیس وصول کر چکا تھا، لہٰذا اصولی طور پر اب وہ میرا موکل تھا۔ جب میں اپنی گاڑی تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ کھڑی کر کے اندر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ انچارج صاحب تھانے میں موجود نہیں ہیں۔ تھانے دار کے کمرے میں ایک سب انسپیکٹر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، انچارج صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ وہ جی علاقے کے راؤنڈ پر گئے ہیں، کب واپس آئیں یہ تو ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، آپ کو انچارج صاحب سے کیا کام ہے؟
میری اطلاعات کے مطابق اس وقت آپ کے تھانے کی حوالات میں قاسم نامی قتل کا ایک ملزم بند ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں چند منٹ کے لیے اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بھکاری کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل وہی۔ آپ کا اس بھکاری سے کیا تعلق ہے؟ وہ اضطراری انداز میں پوچھ بیٹھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا کہ میں اس کا وکیل ہوں۔ پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے سختہ اس کی زبان سے خارج ہوا۔ کس چیز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ایسا ہی صاحب؟ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، انچارج صاحب تھانے میں موجود نہیں اور ان کی اجازت کے بغیر آپ کسی حوالاتی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے ٹیلی فون سیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ملاقات سے پہلے اجازت لے لیتا ہوں۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کس کو فون کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے میں آپ کے تھانہ انچارج کو تو فون کروں گا نہیں۔ پھر وہ متفکر نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، میرے خیال میں آئی جی صاحب سے ہی NOC لے لیتے ہیں۔ او جناب، آپ کیوں میری نوکری تیل کرانے کے چکر میں ہیں؟ اس کی بوکھلاہٹ 7ویں آسمان تک جا پہنچی۔ خدا کا خوف کریں جی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، سب انسپکٹر صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نوکری تیل نہ ہو اور ہمیشہ شہد ہی رہے تو مجھے حوالاتی سے چند باتیں کر لینے دیں۔ میں اس کا وکیل ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس سے ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر آپ کو اس قانون کا علم نہیں تو میں آئی جی صاحب کی سفارش کرا دیتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب بیگ صاحب، اتنا اوپر تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شرافت کی راہ پر قدم رکھتے ہوئے بولا، جائیں حوالات میں اپنے موکل سے حوالات میں اپنے موکل سے چند باتیں کر لیں، لیکن اسے جلدی فارغ کر دیں تو مہربانی ہوگی، انچارج صاحب کی واپسی سے پہلے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ ملزم عدالتی ریمانڈ پر جب پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اسے ملاقات کرنا آسان نہیں ہوتا، یا یوں سمجھیں کہ پولیس خاص مقاصد کی خاطر اس کام کو مشکل سے مشکل تر بنا دیتی ہے، لیکن ایک ہوشیار اور قابل وکیل چٹکی بجاتے میں اس دشوار کام کو اپنے لیے سہل بنا لیتا ہے۔ میں نے حوالات میں قاسم سے ایک مناسب سی ملاقات کی، لیکن کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ اس کی بیوی عائشہ مجھے جتنا کچھ بتا چکی تھی وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے چند ضروری کاغذات بشمول وکالت نامے پر اس کے دستخط لیے اور تسلی دینے کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ قاسم باقاعدہ لکھا پڑھا شخص نہیں تھا، تاہم وہ اپنے نام کے دستخط کرنا جانتا تھا۔ میری تشفی بھری باتوں سے وہ خاصا مطمئن دکھائی دینے لگا تھا۔ واپسی میں ایک مرتبہ پھر سب انسپکٹر سے ملاقات ہوگی۔ میں نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، ایسا ہی صاحب، میں نے حوالات میں زیادہ دیر تو نہیں لگا دی؟ نہیں جناب، بس ٹھیک ہے، وہ سرسری انداز میں بولا، پھر کریدنے والے لہجے میں پوچھا، کیا ملزم سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ کوئی نہیں، میں نے مایوسی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، وہ احمق کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کیس لے کر میں نے ایک سنگین غلطی کی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا ظاہر کیا تھا کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، تاکہ پولیس خوش فہمی میں مبتلا رہے۔ میری اس ایکٹنگ کے خاطر خواہ اثرات نمودار ہوئے۔ سب انسپکٹر کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک ابھری۔ پھر اس نے مشورہ دینے والے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب، اگر آپ واقعی ایسا محسوس کر رہے ہیں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس مسئلے کا تو بہت ہی آسان حل ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، مثلاً کیا حل ہے؟ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں، ویری سمپل۔ وہ سادگی سے بولا، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو سب انسپکٹر صاحب۔ پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے میں نے اسے پوچھ لیا، ایسا ہی صاحب، ملزم بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کے خلاف بڑے مضبوط ثبوت اور شواہد جمع کر لی ہیں۔ وہ اچھا خاصا خوفزدہ ہے۔ وکیل صاحب، یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ پولیس کبھی کچا ہاتھ نہیں ڈالتی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے کون سے شواہد اور ثبوت؟ آئی ایم ویری سوری وکیل صاحب، وہ معذرت کرتے ہوئے بولا، آپ وکیل صفائی کی حیثیت سے اس کیس میں ہاتھ ڈال چکے ہیں، لہٰذا اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اٹس اوکے، میں نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، اور یہ مقتول کی شناخت کا کیا قصہ ہے؟ شناخت؟ کیسی شناخت؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلے مقتول کو ایک لاوارث اور نامعلوم بھکاری خیال کیا گیا، پھر پتہ چلا کہ اس کا نام فرید ہے۔ کیا اس کے پاس سے کوئی دستاویزی ثبوت برآمد ہوا تھا؟ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ زیر لب مسکرایا، پھر اس نے کہا، وکیل صاحب، شاید نہیں، بلکہ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں اس کیس کا انکوائری آفیسر ہوں، سب انسپکٹر عبدالسلام۔ اوہو، میں نے اس لفظ کو خاصا کھینچ کر ادا کیا اور سر تاپاؤ سے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، پھر تو مجھے آپ کو سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے ملزم سے ملاقات کروا کر خلاف معمول مجھ پر جو احسان فرمایا ہے وہ ایک عظیم کارنامہ ہے آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ آپ کا یہ خیال 101% درست ہے۔
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ خاصے عقلمند وکیل ہیں۔ اس کے آخری جملے میں چھپے ہوئے طنز کو میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا اور جواباً حساب برابر کرتے ہوئے کہا، تعریف کا بہت شکریہ آئیو صاحب۔ اس کا مطلب ہے میں نے یہ کیس لینے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اوہو، میں نے اس لفظ کو ہانسا کھینچ کر ادا کیا اور سر تپاؤ سے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، پھر تو مجھے آپ کو سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے ملزم سے ملاقات کروا کر خلاف معمول مجھ پر جو احسان فرمایا ہے وہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ آپ کا یہ خیال 101% درست ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ آپ خاصے عقلمند وکیل ہیں۔ اس کے آخری جملے میں چھپے ہوئے طنز کو میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا اور جواباً حساب برابر کرتے ہوئے کہا، تعریف کا بہت شکریہ آئیو صاحب۔ اس کا مطلب ہے میں نے یہ کیس لینے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ ہاں، آپ کے سوال کا جواب میں عدالت میں جا کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے اب عدالت ہی میں ملاقات ہوگی۔ سب انسپکٹر عبدالسلام صاحب۔ وہ مجھے سرد نگاہ سے گھور کر رہ گیا۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے تھانے سے باہر نکل آیا۔ باؤنڈری وال کے ساتھ ہی میری گاڑی کھڑی تھی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو تھانے کے گیٹ پر ایک شناسا چہرے کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ شخص پولیس کی وردی میں تھا اور عہدے کے اعتبار سے کانسٹیبل تھا۔ وہ اس وقت تھانے میں داخل ہو رہا تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اس کا تعلق مذکورہ تھانے سے رہا ہوگا۔ اس شخص نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو وہ مسکرایا اور سر کی مخصوص جنبش سے مجھے سلام کیا۔ مجھے فوری طور پر یاد نہ سکا کہ میں نے اس کانسٹیبل کو پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار اس کانسٹیبل کا چہرہ میری تصور میں ابھرتا اور میں اپنی یادداشت میں سے اسے کھوج نکالنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا۔ اس عمل کا بڑا مثبت نتیجہ برآمد ہوا اور گھر پہنچنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ وہ کانسٹیبل مجھے جانا پہچانا سا کیوں لگا تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران بار بار اس کانسٹیبل کا چہرہ میرے تصور میں ابھرتا اور میں اپنی یادداشت میں سے اسے کھوج نکالنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا۔ اس عمل کا بڑا مثبت نتیجہ برآمد ہوا اور گھر پہنچنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ وہ کانسٹیبل مجھے جانا پہچانا سا کیوں لگا تھا۔ چند سال پہلے میں نے علی نواز نامی ایک شخص کا کیس لڑا تھا۔ علی نواز کسی ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تھا۔ مل کے مالک نے اسے دھاگا چوری کرنے کے الزام میں پولیس کے حوالے کیا تھا۔ دراصل علی نواز کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص نے گہری سازش کے ذریعے اسے فیکٹری سے نکلوانے کی کوشش کی تھی۔ علی نواز بے قصور تھا۔ یہ کیس ایک معروف بزنس مین امتیاز خان کے توسط سے مجھ تک پہنچا تھا اور صرف 3 پیشیوں میں یہ کیس میں نے جیت لیا تھا۔ اس دوران میں علی نواز کے چھوٹے بھائی حق نواز سے بھی میری ملاقات ہوتی رہی، جو محکمہ پولیس سے وابستہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے تھانے کے گیٹ پر جس کانسٹیبل نے مجھے سلام کیا تھا وہ حق نواز ہی تھا۔ میرے پاس حق نواز یا علی نواز کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا، البتہ امتیاز خان کے ذریعے میں ان سے رابطہ کر سکتا تھا۔ حق نواز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اسکیم آئی تھی۔ اگر وہ اسی تھانے میں ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں اس کے ذریعے مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اپنے بھائی کے کیس کے حوالے سے وہ میرا بے حد شکر گزار تھا۔ مجھے امید تھی وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے امتیاز خان کو فون کیا۔ اس نے فوراً میری آواز پہچان لی اور دوستانہ لہجے میں بولا، بیگ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے خان صاحب، میں نے جواب دیا، آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، امتیاز خان نے کہا۔ پھر کہا، آپ نے خیریت سے یاد کیا نا بیگ صاحب؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے حق نواز اور علی نواز کے بارے میں یاد دلایا اور کہا، خان صاحب کیا آپ کے پاس ان بھائیوں کا کوئی رابطہ نمبر ہے؟ آپ مجھے 1 دن کی مہلت دے دیں بیگ صاحب۔ امتیاز خان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اس سلسلے میں تھوڑی چھان بین کرنی پڑے گی۔ کیسی چھان بین خان صاحب؟ میں نے پوچھ لیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں ان دونوں بھائیوں کو براہ راست نہیں جانتا۔ میرے سپروائزر قمر علی کی علی نواز سے گہری دوستی تھی اور اسی نے مجھ سے علی نواز کی مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ میں نے یہ کیس آپ کے حوالے کر دیا اور جتنی ممکن ہو سکی علی نواز کی مالی مدد بھی کر دی تھی۔ میں اپنے سپروائزر سے معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے خان صاحب، میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ 2-4 مزید باتوں کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے روز میں پہلے عدالت میں اور بعد ازاں آفس میں اس قدر مصروف رہا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی امتیاز خان یا حق نواز کا خیال تک نہ آیا۔ اس سے اگلے روز حسب وعدہ عائشہ مجھ سے ملنے آئی۔ عائشہ اپنے محلے میں موجود جنرل اسٹور والے کا نمبر لکھوا لائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، وکیل صاحب میں نے طفیل صاحب سے بات کر لی ہے۔ کون طفیل صاحب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، جنرل اسٹور والا طفیل احمد ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی میرا کوئی فون آئے گا وہ مجھے ضرور بلا لے گا۔
بہت اچھا انسان ہے، قاسم کی گرفتاری کا اسے بھی بڑا افسوس ہے۔ پھر پوچھنے لگی، آپ نے قاسم سے ملاقات کر لی وکیل صاحب؟ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے اضطراری انداز میں دریافت کیا، آپ کو اس کی باتوں میں سے کوئی اہم نکتہ پتہ چلا؟ قاسم سے مجھے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ تم نے پچھلی ملاقات میں جو معلومات فراہم کی تھیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ تھانے والوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں میں نے کہا تھا، اور اس سلسلے میں میں نے کوشش بھی کی ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک منٹ میں ذرا خان صاحب کو چیک کرتا ہوں۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے معروف بزنس مین امتیاز خان کے نمبر ڈائل کیے۔ جلد ہی رابطہ ہو گیا۔ رسمی لیگ سلیپ کے بعد اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سوری بیگس، آپ کے کام میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے۔ اس تاخیر کا سبب کیا ہے خان صاحب؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ قمر علی نواز کو ٹریس نہیں کر سکا۔ کافی دنوں سے ان کے درمیان رابطہ نہیں، اور علی نواز نے وہ فیکٹری بھی چھوڑ دی ہے جہاں اس پر دھاگے کی چوری کا الزام لگا تھا۔ لیکن مجھے امید ہے آنے والے 1-2 روز میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ قمر علی اسی مہم میں لگا ہوا ہے۔ ویسے آپ کو ان بھائیوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے بیگ صاحب؟ امتیاز خان میرے لیے بھروسے کا آدمی تھا۔ میں نے اسے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک لمحے کے غور و فکر کے بعد میں نے اسے اپنی غرض و غایت سے آگاہ کر دیا۔ بات فوراً اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بڑے اعتماد سے بولا، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں بیگ صاحب۔ یعنی تھانے والے معاملات کا کھوج آپ لگائیں گے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، میں کسی طرح آپ کے مطلوبہ بندے کو ٹریس کر کے اب تک پہنچاؤں گا، باقی کا کام آپ خود کر لیجئے گا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن اس سلسلے میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر انکوائری آفیسر کو اس معاملے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں بیگ صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں تو نہایت ہی صفائی کے ساتھ حق نواز کو آپ کے پاس پہنچاؤں گا، پھر اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں نے متشکر انداز میں کہا، کام بن جائے گا۔ امتیاز خان سے اختتامی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو عائشہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ نے تو کورٹ میں جانے سے پہلے قاسم کی وکالت شروع کر دی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، عائشہ، جس لمحے تم نے میری فیس ادا کی تھی اسی وقت سے اصولی طور پر میں قاسم کا وکیل اور وہ میرا موکل ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ستائشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، چیز سمجھ گئی ہوں۔ میں نے مزید 10-15 منٹ تک اس کو کیس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتایا اور تسلی دے کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے فرید مرڈر کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس موقع پر اپنے موکل قاسم کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن مجھے اس کوشش میں کامیابی نہ ہو سکی۔ قاسم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو استغاثہ کی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم کے معاملات سے آگاہ کرتا چلوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول بھکاری فرید کی موت 12 مئی کی صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی لگ بھگ صبح قذب کے وقت۔ اس بدنصیب کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ مقتول کی موت حالت نیند میں ہوئی۔ استغاثہ کی رپورٹ میں اس قتل کا سبب پیشہ ورانہ رقابت بتایا گیا تھا۔ بڑے مؤثر اور مضبوط الفاظ میں عدالت کو باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ملزم قاسم نے اپنے مستقبل کو تاریک ہوتے دیکھا تو اس خطرے کو جڑ ہی سے اکھاڑ ڈالا۔ اس کے علاوہ بھی رپورٹ میں بہت سی ٹیکنیکل باتیں تھیں جو سننے والوں کی دلچسپی کی نہیں ہیں، لہٰذا ان کا ذکر گول کیا جا رہا ہے۔ عدالتی کارروائی ختم ہوئی تو ملزم قاسم کی بیوی پارکنگ تک میرے ساتھ آئی، اور جب میں اسے رخصت ہو کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، وکیل صاحب، اس سے پہلے عدالتی معاملات سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، میں نہیں جانتی آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ قاسم کے کیس سے مطمئن ہیں نا؟ میں نے تسلی آمیز انداز میں جواب دیا، میں 101% مطمئن ہوں۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کیس پوری طرح میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عدالت نے قاسم کی ضمانت منظور نہیں کی ہے اور اسے جیل بھیج دیا ہے۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قاسم تھانے کی بنسبت جیل میں زیادہ محفوظ ہے۔ تم اطمینان سے گھر جاؤ، ابھی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھتی جاؤ کیا ہوتا ہے۔ میں تمہارے شوہر کو رہائی دلوانے کے لیے پورا زور لگاؤں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی اور میں بھی روانہ ہو گیا۔ آئندہ 2-3 پیشیاں سخت بور خشک ثابت ہوئیں۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی اسی نوعیت کی ہوتی ہے، تاہم اس 1 ماہ کے عرصے میں مجھے ہاتھ پاؤں ہلانے کا خاصا موقع مل گیا۔ اس دوران میں امتیاز خان نے کانسٹیبل حق نواز کو بھی میرے آفس بھیج دیا تھا۔ حق نواز ان دنوں اسی تھانے میں ڈیوٹی دے رہا تھا جس سے یہ کیس متعلق تھا۔ وہ میرا بے حد شکر گزار اور احسان مند تھا، لہٰذا ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہو گیا۔ حق نواز کی زبانی مجھے فرید مرڈر کیس سے متعلق جو اہم اور انکشاف انگیز معلومات حاصل ہوئیں، میں فی الحال یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ حق نواز کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں مجھے اچھی خاصی عملی سرگرمی دکھانی پڑی تھی، اور اس سلسلے میں مجھے کئی چکر
نیو کراچی اور سمن آباد کے بھی لگانے پڑے۔ بہرحال اس چارہ جوئی کے بڑے مثبت نتائج برآمد ہوئے اور 2 ایسے گواہ بھی مجھے مل گئے جو قاسم کے کیس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ آئندہ پیشی چند روز بعد کی تھی۔ اس پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے حسب روایت فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میری ہدایت کے مطابق ملزم قاسم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے لگ بھگ 6 گواہوں کی فہرست عدالت میں داخل کی گئی تھی، جن میں سے زیادہ کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں قتل کی یہ واردات پیش آئی تھی۔ میں یہاں صرف عام گواہوں اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال پیش کروں گا۔ استغاثہ کی طرف سے سب سے پہلے تجمل حسین نامی گواہ کو پیش کیا گیا۔ تجمل حسین پھل فروش تھا۔ اس کی پھلوں کی دکان اس مقام کے قریب ہی تھی جہاں بیٹھ کر ملزم بھیک مانگا کرتا تھا۔ تجمل حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہ کے قریب پہنچ گیا۔ تجمل صاحب، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ بات کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے قاسم کی جانب اشارہ کیا۔ تجمل نے اس بات میں گردن ہلانے کے بعد جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ یہی کہ یہ شخص ایک پیشہ ور گداگر ہے۔ تجمل نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، میری دکان کے قریب ہی بیٹھ کر یہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ مانگا کرتا تھا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ تجمل حسین نے ایک لمحے کے توقف کے بعد جواب دیا، دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ عرصے سے اس بھیکاری کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کا دھندا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اچھا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ کچھ عرصے سے اس کا کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا تھا؟ مقتول کی آمد کے سبب، تجمل نے بتایا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے مقتول فرید نے اس مقام پر بیٹھ کر بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، ملزم کا دھندا چوپٹ ہو کر رہ گیا تھا؟ جی ہاں، میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر تو ملزم کو نئے بھکاری پر بہت غصہ آیا ہوگا۔ کوئی ایسا ویسا غصہ جناب؟ وہ سہمنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ پاگل؟ وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ملزم کے پاگل پن کا کوئی مظاہرہ بھی دیکھا؟ مظاہرہ نہیں، مظاہرے وکیل صاحب۔ استغاثہ کا گواہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، آئے دن ان کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ملزم کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ مقتول نے اس کے اڈے پر قبضہ جما کر اس کا کاروبار تباہ کر دیا۔ ملزم کی جھنجھلاہٹ اور تیش کے جواب میں مقتول نے کبھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ وقوعے سے 1 روز قبل تو حد ہی ہو گئی تھی۔ کیا حد ہو گئی تھی؟ ذرا وضاحت کریں۔ تجمل حسین نے جواب دینے سے پہلے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ 11 مئی کی شام کا واقعہ۔ اچانک شور کی آواز سن کر میں اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ملزم مقتول کے ساتھ دست و گریبان ہو رہا تھا۔ یہ یک طرفہ چڑھائی تھی۔ مقتول اس کے کسی بھی عمل کا رد عمل پیش نہیں کر رہا تھا۔ ملزم کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ آج مقتول کو چھوڑے گا نہیں۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھی بچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے بڑھا۔ ہم سب نے مل کر دونوں کو لگ کیا۔ مقتول بیچارہ پٹنے کے باوجود بھی خاموش تھا، جبکہ ملزم بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کی باتیں بہت ہی خطرناک تھی۔ خطرناک؟ گواہ کے خاموش ہوتے ہی وکیل استغاثہ نے کہا۔ گواہ ملزم کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا تھا، تم نے میرے دھندے کو تباہ کیا ہے، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، بہت جلد تم یہاں نظر نہیں آؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا؟ وکیل استغاثہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگلے روز یعنی 12 مئی کی صبح جائے متنازعہ پر مقتول کی لاش پائی گئی۔ گویا ملزم نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا تھا۔ وکیل استغاثہ کے لہجے میں استفسار تھا۔ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ گواہ نے تصدیقی انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میرے موکل نے وقوعہ سے 1 روز قبل مقتول کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ اس نے فرید کو قتل وغیرہ کی کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس کا سارا غصہ محض اس بات پر تھا کہ مقتول کی آمد نے اس کے پیٹ پر بڑی دھواں دھار لات رسید کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ فرید یہاں سے دفع ہو جائے۔ بہرحال تیش کے عالم میں اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اب استغاثہ کی جانب سے اس کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ میں نے گہری نظر سے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ تجمل حسین کا سرتپا جائزہ لیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تجمل صاحب، کیا اس سے پہلے آپ کو کسی کیس کے سلسلے میں گواہی دینے کے لیے کبھی عدالت میں آنا پڑا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ پھر تو یہ تجربہ خاصا مشکل ثابت ہو رہا ہوگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے وکیل استغاثہ کو آپ پر بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہوگی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، ڈیفینس زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جج نے مجھ سے وضاحت طلب کر لی، بیگ صاحب، اس مانی حیض استفسار سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر،
استغاثہ کے معزز گواہ تجمل حسین نے اپنے وکیل کی جرح کے جواب میں بعض ایسی باتوں کی تائید اور تصدیق کی ہے جس کے بارے میں وہ وثوق سے کچھ کہنے کا اہل نہیں، جسے ظاہر ہوتا ہے گواہ کو مذکورہ باتیں باقاعدہ رٹوائی گئی ہیں۔ یہ سراسر الزام ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے چیخ سے متشابہ آواز میں کہا۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، یہ الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے براہ راست مجھ سے پوچھ لیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جج کی طرف دیکھا، اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا۔ وکیل صاحب، کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ استغاثہ کی طرف سے گواہ کو کچھ سکھایا یا پڑھایا گیا ہے؟ جناب عالی، میں تو خود اسی طرف آ رہا تھا، لیکن استغاثہ نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، پھر پوچھا، یور آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، وہ حجالت آمیز انداز میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ اس موقع پر اسے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے الفاظ کا دھوبی پاٹ مار کر اسے چاروں خانے چت کر ڈالا تھا۔ جج نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ تجمل حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تجمل صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کو وقوع کے قریب دکان چلاتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور ملزم کب سے وہاں بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا؟ اور یہی کوئی سال 1.5 سال سے۔ ملزم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے وہاں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، گواہ نے جواب دیا۔ آپ 15-20 دن سمجھ لیں۔ سمجھ لیا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ صبح کتنے بجے دکان کھولتے ہیں؟ اس نے بتایا یہی کوئی 10:30-11 بجے۔ اور بند کتنے بجے کرتے ہیں؟ رات کو 9 بجے تک میں دکان بند کر دیتا ہوں۔ آپ نے وکیل استغاثہ کو بتایا کہ وقوع سے 1 روز پہلے آپ نے ملزم اور مقتول کو آپس میں دست و گریباں ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا بتا سکتے ہیں جھگڑا کتنے بجے ہوا تھا؟ شام کے وقت، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میرا خیال ہے اس وقت 7 بجے ہوں گے۔ کیا جھگڑے کے روز یعنی 11 مئی کو بھی آپ نے رات 9 بجے اپنی دکان بند کی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب آپ دکان بند کر رہے تھے تو کیا اس وقت ملزم اپنے اڈے پر موجود تھا؟ جی ہاں، موجود تھا۔ اور مقتول؟ وہ بھی وہیں پر تھا۔ کیا شام والے جھگڑے کے بعد ان میں کوئی پھڈا ہوا تھا؟ جی نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ یعنی جب آپ معمول کے مطابق اپنا کاروبار سمیٹ کر گھر جا رہے تھے تو ملزم اور مقتول اپنی اپنی جگہ پر پرسکون بیٹھے تھے؟ جی ہاں، وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے تھے۔ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ میں PIB میں رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اگلے روز یعنی 12 مئی کو آپ نے معمول کے مطابق ہی دکان کھولی تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ میں لگ بھگ 11 بجے دکان پر پہنچا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی آپ کو پتہ چلا کہ نوارد بھکاری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، تجمل صاحب ذرا اچھی طرح سوچ کر بتائیں، کیا وقوع کے روز یعنی 12 مئی کو آپ صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان بھی جائے وقوع پر موجود تھے؟ نہیں جناب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور اسے دریافت کیا، تجمل صاحب آپ استغاثہ کے معزز گواہ ہیں، آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت کا وقت کیا متعین کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کو 12 مئی کی صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ رپورٹ میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس وقت مقتول حالت نیند میں تھا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت آپ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو اس وقت اپنے گھر میں سو رہا تھا، لیکن ملزم تو وہاں ضرور موجود ہوگا نا؟ جی نہیں، مجھے کیا معلوم جی، وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ جج نے سازش بھرے انداز میں کہا، مسٹر تجمل، وکیل صفائی کے سوال کا صرف ایک جواب دو۔ 12 مئی کی صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان تم جائے وقوع پر موجود تھے یا نہیں؟ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر تم نے کیسے دیکھ لیا کہ ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میں نے جرحانہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے یہ قتل ہوتے دیکھا ہے؟ تم نے مسٹر تجمل، تم نے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں بڑے وثوق سے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملزم نے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کیا۔ اگر تم اس وقت جائے وقوع پر موجود نہیں تھے تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کی الجھن 7ویں آسمان کو چھونے لگی۔ وہ لکنت زدہ انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا، وکیل استغاثہ کا کون سا استفسار؟ میں نے یاد دہانی کراتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں یاد ہوگا وکیل استغاثہ نے کہا تھا ملزم نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا اور جائے متنازعہ پر مقتول کی لاش پڑی ملی۔ اس امر کی تصدیق میں تم نے بڑے وثوق سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ یور آنر، جب کسی واقعے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کو اس واقعے کی وقوع پذیری کا یقین ہے۔ گواہ کا بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ میرے موکل نے مقتول فرید کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔
اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ گواہ نے اپنی آنکھوں سے قتل کی یہ واردات ہوتے دیکھی۔ تجمل بری طرح بوکھلا گیا، الجھن زدہ لہجے میں جلدی سے بولا، میں نے تو وکیل صاحب کے سوال کے جواب میں بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں تو اپنے گھر میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، یعنی تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ اجنبی بھکاری فرید کو میرے موکل بھکاری قاسم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ جی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، گویا فرید کا قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، دیٹس آل یور آنر۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہ پیش ہوئے۔ تیسرے گواہ کو میں نے خاصا لتاڑ ڈالا تھا۔ استغاثہ کے مذکورہ گواہ کا نام توفیق احمد تھا اور وہ جائے وقوع کے نزدیک ہی نگینہ کولڈ سپاٹ کے نام سے ایک دکان چلاتا تھا۔ اس کی دکان میں کولڈ ڈرنکس، آئس کریم اور ناریل پانی وغیرہ ملتا تھا۔ توفیق جتنا معقول صورت تھا، اسے کہیں زیادہ نامعقول سیرت ثابت ہوا تھا، چنانچہ میں نے اسے کاسٹک سوڈے سے دھو ڈالا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں ملزم وکیل کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ بغض اور ناد رکھتا تھا، یوں کہہ لے کہ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں نے پوچھا، توفیق صاحب، تو آپ کے خیال میں مقتول فرید میرے موکل قاسم کو 2 آنکھ بھانا چاہیے تھا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جلدی سے صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ملزم مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا موکل مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نفرت کا سبب کیا تھا۔ کاروباری رقابت؟ یہ الفاظ بہت کمزور ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہ صحیح معنوں میں یہ مقتول کی کھلم کھلا غنڈہ گردی کے خلاف ملزم کا احتجاج تھا۔ مقتول نے کون سی غنڈہ گردی کی تھی؟ اس نے ملزم کے مخصوص اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کھلی بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، گواہ نے سرسری لہجے میں کہا۔ اگر مقتول نے ملزم کی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دی تھی تو ملزم کہیں اور چلا جاتا۔ رزق دینے والی تو خدا کی ذات ہے اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہو۔ ماشاء اللہ، میں نے طنزیہ لہجے میں سراہا، آپ وکیل استغاثہ سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چند ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ کا کولڈ سپاٹ کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اس کاروبار سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ روزی روٹی چلتی رہے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے گھر میں زندگی کی ہر نعمت موجود ہے اور اللہ کے کرم سے سیونگ بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا بزنس بڑا سیٹ چل رہا ہے؟ جی ہاں، اس میں شک و شبے والی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے ہماتن گوش ہو گیا۔ کسی صبح آپ معمول کے مطابق اپنی دکان پر پہنچیں، لیکن دکان کھولنا آپ کو نصیب نہ ہو، وہ آپ کو پہلے ہی سے کھلی ہوئی ملے، کھلی ہوئی دکان کے سامنے ہی آپ کے اس ٹین ڈبے کا ڈھیر لگا ہو جسے آپ سامان کا نام دے کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اپنی دکان کے اندر آپ کو کسی دوسرے کا ساز و سامان سجا ہوا دکھائی دے اور وہ شخص بڑے دھڑلے سے آپ کی دکان میں بیٹھا اپنا دھندا کر رہا ہو، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بے سختہ بول اٹھا، یہ منظر دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ جائے گا۔ ویری گڈ، ایسا ہونا بھی چاہیے، میں نے سہلانے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کا بھگ سے پرواز کرنے والا دماغ فوری طور پر اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جو راتوں رات آپ کے اڈے پر قابض ہو گیا ہو؟ میں وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، میں اس خبیث شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بری بات ہے توفیق صاحب، اپنے پیٹ پر لات پڑنے سے اس طرح نہیں بلبلایا کرتے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ان حالات میں تو آپ کو اپنے فارمولے پر عمل کرنا چاہیے، توکل اور عدم تشدد کا فارمولہ۔ آپ کس فارمولے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، وہی فارمولہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے موکل کے لیے بیان کیا تھا، یعنی رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہو۔ اگر مقتول نے ملزم کی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دی تھی تو ملزم کہیں اور چلا جاتا۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر کڑے لہجے میں توفیق احمد سے پوچھا، توفیق صاحب، آپ اس حبیث شخص کی ٹانگیں توڑنے کے بارے میں کیوں سوچیں گے؟ آپ اپنے 3 ڈبے اٹھا کر کہیں اور دکان سجا لینے کے بارے میں کیوں نہیں سوچیں گے؟ وہ لاجواب سا ہو کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی کیفیت آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا جیسی ہو رہی تھی۔ جب کوئی سمجھ میں نہ آیا تو جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ مجھے ایک بھیک مانگنے والے گھٹیا شخص سے ملا رہے ہیں۔ میں نے متحمل انداز میں کہا، توفیق صاحب، میں اس وقت کسی کے سوشل اسٹیٹس کا مقابلہ نہیں کر رہا، 2 ایسے انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ایک جیسے حالات کا شکار ہوں تو انہیں کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ دونوں انسانیت کے ناطے ایک ہی مقام پر کھڑے، دونوں کے مسائل اور معاملات ایک جیسے ہیں، دونوں چلچلاتی دھوپ میں جائیں تو انہیں گرمی لگتی ہے، دونوں کو کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور دونوں کے روزگار پر اگر کوئی زبردستی قابض ہو جائے تو وہ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ روزی روٹی والا فارمولہ یہاں تو دونوں پر نافذ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ استغاثہ کے معزز گواہ توفیق احمد کے پاس میرے سوال کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔
لہٰذا وہ خاموشی سے گردن گھما کر بغلیں جھانکنے لگا۔ اسی لمحے عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو عائشہ بہت خوش تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے اتنا خوش دیکھا تھا۔ اس روز وہ اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی۔ عمران نامی وہ لڑکا 6ٹھی جماعت میں تھا اور کہیں سے بھی وہ کسی بھکاری خاندان کا چشم چراغ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ متوسط طبقے کا کوئی بھی عام سا لڑکا دکھائی دیتا تھا۔ عائشہ نے برآمدے میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میں آپ کے کام کو بڑی حد تک سمجھنے لگی ہوں۔ اس کا مطلب ہے چند روز بعد تم بھی اپنا دفتر کھول کر بیٹھنے والی ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرے مذاق کو نہ سمجھ سکی اور جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، نہیں وکیل صاحب، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ بھلا میں کہاں اور وکالت کا پیشہ کہاں؟ میں تو دراصل یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی وکالت کے زور پر جس طرح استغاثہ کو دھیرے دھیرے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرا قاسم بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں آپ کے لیے اور کیا کروں وکیل صاحب؟ تم صرف اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ باقی کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ انشاءاللہ یہ کیس اب 1-2 پیشیوں کی مار ہے۔ میں دراصل استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے اگلی پیشی پر اسی کی شہادت ہوگی۔ آپ اس بندے کا ذکر تو نہیں کر رہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے قاسم کو اس منحوس فقیر کا گلا دباتے دیکھا تھا؟ عائشہ نے مجھ سے سوال کیا۔ بالکل میں اسی گواہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بندے نے میری اچھی خاصی دوڑ لگوائی ہے۔ مجھے سمن آباد اور نیو کراچی کے کئی چکر لگانے پڑے۔ بھلا ہو کانسٹیبل حق نواز کا کہ جس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں نے نہایت ہی عام فیلڈ ورک کیا ہے۔ عائشہ نے پوچھا، وکیل صاحب، آپ پہلے بھی کانسٹیبل حق نواز سمن آباد اور نیو کراچی کا تذکرہ کر چکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں آپ نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ یہ تفصیلات جاننے کے لیے تمہیں چند روز انتظار کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے اگلی پیشی تک؟ یہ معاملہ اگلی پیشی میں بھی کھل سکتا ہے اگر… میں نے کچھ سوچ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عائشہ نے اضطراری انداز میں دریافت کیا، اگر کیا وکیل صاحب؟ استغاثہ نے اپنے گواہ عارف نجمی کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا تو؟ میں نے جواب دیا۔ اوہو ٹھیک ہے، وہ بڑے رسان سے بولی، میں اگلی پیشی تک انتظار کر لوں گی۔ 10 دن کی ہی تو بات ہے۔ میں ان ماں بیٹے سے رخصت ہو کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھنے لگا تو عائشہ نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ وکیل صاحب، میں رک گیا اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وکالت کا پیشہ میرے بس کا نہیں۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر پوچھا، اب کیا اچانک بس کا ہو گیا ہے؟ کچھ ایسے ہی سمجھ لے وکیل صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، تو پھر کب دفتر کھول رہی ہو؟ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں۔ پھر یہ کس کا ذکر خیر ہے؟ میں اپنے عمران کو وکیل بناؤں گی، وہ بدستور خوابناک انداز میں بولی۔ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میرا عمران لکھ پڑھ کر آپ کی طرح چوٹی کا وکیل بنے گا۔ خیال اچھا ہے عائشہ۔ شکریہ وکیل صاحب، مجھے یقین ہو گیا عائشہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم واقعی میرے کام کو سمجھنے لگی ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ عارف نجمی کھڑا تھا۔ عارف نجمی گندمی رنگت کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ نشست و برخاست سے وہ مستعد اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس کی شخصیت بھی متاثر کن تھی۔ وہ اس وقت خوشنما پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک بینکر تھا۔ وہ ایک مقامی بینک میں کیشیئر کے عہدے پر کام کرتا تھا۔ عارف نجمی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ نجمی کی رہائش قریبی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں تھی اور اس کے فلیٹ کی کھڑکی سے وہ مقام بڑا واضح نظر آتا تھا جہاں مقتول فرید کی لاش پڑی ملی تھی۔ نجمی کی گواہی کی زیادہ اہمیت اس کیس میں اس حوالے سے بھی تھی کہ وہ ایک طرح کا عینی شاہد یعنی چشمدید گواہ تھا۔ اس نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں سے موقع واردات پر ایک سنگین کارروائی ہوتے دیکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ عارف نجمی نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ پرجوش انداز میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ آج وہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے اس گواہ کی مدد سے آج کیس کا پاسا پلٹ کر رکھ دے گا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کا آغاز کچھ اس انداز سے کیا، نجمی صاحب، آپ کو وہ رات تو اچھی طرح یاد ہوگی جب فرید نامی اس بھیکاری کا قتل ہوا جس کے کیس کی کارروائی اس وقت عدالت میں ہو رہی ہے۔ وہ ایک جھجھری لیتے ہوئے بولا، جناب میں اس رات کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرے لیے تو وہ رات قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں نے ساری رات جا کر گزاری تھی۔ غالباً آپ کے پیٹ میں شدید نوعیت کی گڑبڑ تھی اور… غالباً نہیں، یقیناً وکیل صاحب، گواہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ بس کیا بتاؤں، میں اس رات تو میں بیڈ روم اور واش روم کے درمیان پھیرے لگاتا ہی رہا تھا۔ واش روم کے ذکر پر یاد آیا، وکیل استغاثہ نے مکارانہ انداز میں کہا، آپ کے واش روم کی کھڑکی میں سے وہ جگہ بڑی واضح نظر آتی ہے جہاں مقتول بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ بالکل نظر آتی ہے جناب، گواہ نے پروسوک انداز میں جواب دیا۔
وکیل ثقافت نے پوچھا، وقوع کی رات آپ نے اپنے واش روم کی کھڑکی سے ایک سنگین اور سنسنی خیز منظر دیکھا تھا؟ عارف نجمی نے ایک مرتبہ پھر جھجھری لی اور سہمے ہوئے لہجے میں بولا، جی دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے وہ رات کا کون سا پہر تھا؟ میرے خیال میں وہ رات کا آخری پہر تھا۔ وقت کے بارے میں کوئی آئیڈیا؟ صبح کے 3:30 یا زیادہ سے زیادہ 4 بجے ہوں گے۔ وکیل ثقافت کی آواز میں سنسنی خیزی بڑھتی چلی گئی۔ نجمی صاحب، اس رات آپ نے کون سا سنسنی خیز منظر دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا، اتنا کہہ کر گواہ نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا کہ یہ شخص مقتول کے اوپر جھکا ہوا تھا اور بڑی بے دردی سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ وکیل ثقافت نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے اور خاموش ہو گیا۔ وکیل ثقافت نے جرح موقوف کی تو عدالت میں سناٹا سا چھا گیا۔ اپنی دانست میں وکیل ثقافت نے اپنے گواہ کی مدد سے میرے موکل کو فرید کا قاتل ثابت کر دیا تھا۔ ان لمحات میں وہ بڑا مطمئن اور مسرور دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر فارغ ہوا ہو، لیکن صرف گواہ نجمی کے کہہ دینے سے میرا موکل مجرم ثابت نہیں ہو جاتا تھا۔ ابھی میری باری باقی تھی اور میں نے پچھلے چند روز میں نجمی کے حال اور ماضی پر بڑا کام کیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں دلائل کے اتنے ڈٹرجنٹ موجود تھے کہ میں نجمی کو دھو دھو کر بے سود اور ادموا کر سکتا تھا۔ میں نے جج سے اجازت لی اور وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ عارف نجمی متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ اس کا نفسیاتی رد عمل تھا۔ اگر وہ اپنے بیان اور دلائل میں پکا ہوتا تو اس کے چہرے پر تذبذب کے بجائے خاص قسم کا اعتماد نظر آتا۔ بہرحال میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بڑے منفرد انداز میں جرح کا آغاز کیا۔ نجمی صاحب، کہ آپ کی بیوی کا نام عالی ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، جی ہاں۔ آپ کی شادی کو کم و بیش 2 سال ہوئے ہیں؟ جی لگ بھگ اتنا عرصہ ہی گزرا ہے۔ ابھی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے سوالات اتنے سادہ اور غیر متعلق تھے کہ وکیل ثقافت کے علاوہ جج بھی مجھے سوالی انداز میں دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت امیز الجھن مترشح تھی، تاہم اس موقع پر اس نے کسی قسم کی مداخلت مناسب نہ جانی اور منتظر نگاہ سے میری جانب دیکھتا رہا۔ میں نے جرح کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے وکیل ثقافت کے پیش کردہ گواہ عارف نجمی سے سوال کیا، نجمی صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل ثقافت نے تیز آواز میں اپنا احتجاج نوٹ کرایا۔ انصاف کی کرسی پر براجمان معزز شخص نے سوالیہ نظروں سے وکیل ثقافت کی جانب دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اعتراض کی وضاحت کریں۔ وکیل ثقافت نے جج کے استفسار کے جواب میں جوش بھرے لہجے میں کہا، وکیل صفائی نہ جانے کس انداز کی جرح کر رہے ہیں۔ زیر سماعت کیس کا معزز گواہ کی اہلیہ اور اس کی خوبصورتی سے کیا تعلق ہے؟ بیگ صاحب، آپ وکیل ثقافت کے اعتراض کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب عالی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، اس کیس کی سماعت کے دوران میں ابھی تک میری جانب سے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا گیا جو کسی بھی حوالے سے غیر متعلق ہو، اور وقت آنے یا ضرورت پڑنے پر میں اپنے اس دعوے کو سچا ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ جج کے چہرے پر سنسنی خیز تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، گویا معزز عدالت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ثقافت کے گواہ مسٹر عارف نجمی کی اہلیہ عالیہ کا حسن اس کیس میں کوئی نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ ایگزیکٹلی یور آنر، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، موصوفہ کے حسن و خوبصورتی کو اس کیس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مناسب موقع پر میں اس امر کی وضاحت کر دوں گا۔ اوکے۔ جج نے فیصلہ کن انداز میں مجھے دیکھا اور حتمی لہجے میں بولا، بیگ صاحب، یو مے پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل ثقافت کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر مجھے الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی گواہ کی بیوی کے حسن کا ایک بیکاری کے قتل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ دیگر حاضرین عدالت بھی شش و پنج کی کیفیت میں گھرے دکھائی دیے۔ میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نجمی صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ میرے سوال نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے انجان سے لہجے میں پوچھا، کون سا سوال؟ عالیہ کی خوبصورتی کی ویریفیکیشن والا سوال۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، آپ کا تعلق بینکنگ سے ہے، ویریفیکیشن کا مطلب تو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ سمجھتا ہوں، وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، لیکن یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا میری بیوی کی خوبصورتی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا سوال نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ڈھنگ کا سوال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو میں نے پوچھا، لیکن افسوس کہ آپ کا احترازی جواب اس کو بے ڈھنگا بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور جہاں تک ہاتھ دھو کر آپ کی بیوی کی خوبصورتی کے پیچھے پڑنے کا تعلق ہے تو مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ البتہ
مجھے بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی اہلیہ کا حسن آپ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو میرے مسائل کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، وہ ہاتھ سے کڑوے لہجے میں بولا۔ آپ اپنی توجہ زیر سماعت کیس پر مرکوز رکھیں تو اچھا ہے۔ جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا، زیر سماعت کیس کی کارروائی کو آگے بڑھانا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی مردے کو وینٹیلیٹر پر رکھ کر اس کے لواحقین کو باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ان کا پیشنٹ ابھی زندہ ہے۔ جج نے ہمارے مباحثے میں شامل ہوتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے کہا، مسٹر نجمی، آپ بالکل واضح الفاظ میں ڈیفنس کے سوال کا جواب دیں۔ عارف نجمی ایک لمحے کے لیے شش و پنج کی کیفیت میں نظر آیا، پھر اس نے جی کھڑا کر کے کہہ دیا، ہاں یہ سچ ہے کہ عالیہ حسین و جمیل عورت ہے۔ تھینک یو مسٹر نجمی، میں نے تیز آواز میں کہا۔ آپ اس بات سے تو انکار نہیں کریں کہ آپ کی سسرال نیو کراچی میں ہے، کالا اسکول کے قریب۔ یہ ایک حقیقت ہے، وہ جلدی سے بولا، اس سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دریافت کیا، جیسا کہ آپ نے پہلے ایک سوال کے جواب میں تصدیق کی ہے کہ آپ کی شادی کو کم و بیش 2 سال ہوئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جب آپ کی عالیہ سے شادی ہوئی تو آپ کی رہائش سمن آباد کے علاقے میں تھی۔ کہیں میری یہ معلومات غلط تو نہیں ہے؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے چیخ سے متشابہ آواز میں کہا۔ اس وقت عدالت میں فرید مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی اور میرے فاضل دوست معزز گواہ کی ازدواجی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی والی بات ہے۔ زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ میں نے براہ راست وکیل استغاثہ سے پوچھ لیا، اور زیادتی کون کر رہا ہے؟ معزز عدالت کے قیمتی وقت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وکیل استغاثہ نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے قصے کہانیوں کی وجہ سے وقت برباد ہو رہا ہے معزز عدالت کا۔ پھر وہ روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وکیل صفائی کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنی اجرا کو زیر سماعت کیس تک محدود رکھیں۔ اس سے پہلے کہ جج مجھ سے کچھ کہتا، میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بڑی خوبصورتی سے اپنی اجرا کو منطقی انجام کی طرف لے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے بار بار کے اعتراض نعرے اس اہم کارروائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ جناب عالی، یہ کیس اس وقت انتہائی سنسنی خیز موڑ پر ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ اگر وکیل استغاثہ اسی طرح مداخلت فرماتے رہے تو پھر یہ کیس 2-4 پیشیاں اور بھی کھینچ سکتا ہے۔ جج نے سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، بیگ صاحب جرا جاری رکھیں۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، مسٹر نجمی، شادی کے وقت آپ کی رہائش سمن آباد میں تھی یا نہیں؟ تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کا گھر چلڈرن پارک کے سامنے تھا، ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے گھر کے سامنے بچوں کا پارک تھا جس میں صرف فیملی والوں کو آنے کی اجازت تھی، اور اگر کوئی شخص فیملی والا نہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو اسے پارک کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اسے گیٹ سے باہر ہی روک دیا جاتا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یہی صورتحال تھی۔ جواب دینے کے بعد اس نے ہاتھ کی پست سے اپنی پیشانی پر آنے والے پسینے کو صاف کیا، پھر سہمی ہوئی نظروں سے اس طرح مجھے دیکھنے لگا جیسے میں موت کا فرشتہ ہوں اور جلد ہی اس کی روح قبض کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کی نظروں کے تاثر کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، مسٹر نجمی، آپ کے پڑوس میں ڈرائی کلینر کی ایک دکان تھی جس کے مالک کا نام انتظار علی تھا۔ آپ انتظار علی کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، روزانہ آپ کی اس سے الیک سلیک ہوتی تھی۔ جی ہاں، میں انتظار علی کو جانتا ہوں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے بیک گیئر لگایا اور استغاثہ کے گواہ سے دریافت کیا، نجمی صاحب، آپ کی شادی کو لگ بھگ 2 سال ہوئے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ شادی سے پہلے بھی نیو کراچی کے چکر لگاتے رہتے تھے، خصوصاً کالا اسکول کے قریب اس گلی کے جہاں آپ کی ہونے والی سسرال واقع تھی۔ تو اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، شادی سے پہلے اپنی سسرال میں جانا آنا کوئی جرم ہے؟ سسرال نہیں، میں نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا، ہونے والی سسرال ایک ہی بات ہے، وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولا۔ آپ میرا جرم بتائیں۔ جرم بتانا یا ثابت کرنا اور اس جرم کی سزا سنانا معزز عدالت کا کام ہے، میں تو صرف اپنے موکل کی وکالت کرتے ہوئے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ لگ بھگ بدتمیزی کے انداز میں بولا، تو آپ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرا ٹرائل کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ میں نے نہایت ہی معتدل انداز میں کہا، مسٹر نجمی، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کسی شخص کو قصوروار یا بے قصور قرار دینا معزز عدالت کے اختیار میں ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ میں یہاں آپ کا کسی قسم کا کوئی ٹرائل وغیرہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس کی بے چینی اضطراب مجھے بہت محسوس کر رہا تھا۔ میں دراصل بڑی خوبصورتی سے دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں اسے کھدیڑ کر ایک بند گلی کی طرف لا رہا تھا، اور میں اپنی اس کوشش میں 100% کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں نے بڑی رسان سے کہا، مسٹر نجمی، نیو کراچی اور آپ کی سسرال کا حوالہ دے کر میں در حقیقت آپ سے ایک امر کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ آپ تو خواہ مخواہ ہی گھبرا کے جیسے آپ کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہاں،
وہ اضطراری انداز میں میری طرف دیکھنے لگا، پھر اپنے بدن کے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کرتے ہوئے قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا، آپ کس امر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں؟ اس امر کی کہ آپ کی سسرال والی گلی میں پرچون کی ایک بڑی سی دکان ہے جس کا نام شاہ کریانہ سٹور ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سٹور کا مالک صمد شاہ اسی سٹور کے اوپر رہائش پذیر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے سوالات کو تھوڑا تبدیل کیا، پھر پوچھا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی بیوی عالیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے احتجاجی لہجے میں کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مقتول فرید کو بھول کر صرف معزز گواہ کی بیوی کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ وہ گھوم پھر کر عالیہ پر آ جاتے ہیں جس بیچاری کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ وہ میرے سے اچانک حملے سے بوکھلا گیا اور جلدی سے بولا، کون سا دعویٰ؟ یہی کہ بیچاری عالیہ کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ الٹا مجھ ہی سے پوچھ بیٹھا، تو کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ گواہ مسٹر نجمی کی بیوی عالیہ کا اس کیس سے کوئی تعلق ہے؟ تو میں اتنی دیر سے اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی بوکھلاہٹ الجھن میں بدل گئی۔ جج اس دوران میں بڑے انہماک اور دلچسپی سے عدالتی کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کی الجھن آمیز پریشانی پر اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب کیا آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں گے؟ یس سر۔ میں نے اپنے سر کو تعظیمی انداز میں جنبش دی۔ جناب عالی، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ فرید نامی ایک شخص کا قتل ہوا ہے۔ جب قتل ہوا ہے تو یقیناً اس کا کوئی قاتل بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ قتل میرے موکل نے نہیں کیا۔ فرید کا قاتل کوئی اور شخص ہے۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ استغاثہ کی گواہ کی بیوی کا ذکر خیر ہمیں بآسانی اصل قاتل تک پہنچا دے گا، اس لیے مزید آدھے گھنٹے کے لیے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ اعتراض برائے اعتراض کی پالیسی کو فراموش کر کے بڑی توجہ سے ان انکشافات کا مشاہدہ کریں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو چند ہدایات جاری کی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کی بیوی عالیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے نا؟ اس نے بڑی شرافت سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے آپ سے پہلے عالیہ کے لیے کسی اور کا رشتہ بھی آیا تھا؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولا، لیکن آپ کے سسر فخر الدین کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور شاہ کریانہ سٹور کے مالک صمد شاہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو مجھے کیا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، تاہم اس کی آواز میں دم خم نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں ماضی کے قصوں کو کریدنا پسند نہیں کرتا، مگر یہ میرا پسندیدہ کام ہے مسٹر نجمی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کرینڈ جب تک سوکھ کر جلد کا ساتھ نہ چھوڑ دے اس کے پیچھے زخم کچا ہی رہتا ہے، اور یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اس لیے میں کرید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ آپ سے پہلے عالیہ کے لیے ایک شخص کا رشتہ آیا تھا تو میں آپ کے سسر کو تو تصدیق کے لیے بعد میں زحمت دوں گا، فی الفور صمد شاہ کو گواہی کے لیے اندر بلا لوں گا۔ تو کیا شاہ جی ادھر ہی ہیں؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے سر کا اس باتی جنبش دی اور بتایا، صمد شاہ اس وقت باہر برآمدے میں موجود ہے۔ وہ میری درخواست پر اس بات کی گواہی دینے عدالت آیا ہے کہ اس کے کریانہ سٹور پر ایک شخص کام کرتا تھا، وہ عالیہ کو پسند کرنے لگا۔ کئی سال پہلے وہ اندرون سندھ سے کراچی آیا تھا، پھر گھومتے گھماتے وہ صمد شاہ کی دکان پر پہنچ گیا اور اس نے اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ وہ رات کو سٹور بند کرنے کے بعد ادھر ہی سو جاتا تھا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا، اس بندے کو عالیہ سے محبت ہو گئی اور اس نے شاہ جی کی منت کی کہ وہ اس کا رشتہ لگائیں۔ شاہ جی نے اپنی سی تمام کوششیں کر دیکھ لیں، لیکن تمہارے سسر نے صاف انکار کر دیا۔ آزاں بعد عالیہ کی شادی آپ سے ہو گئی۔ فرض کریں حالات ایسے ہی پیش آئے ہوں گے، عارف نجمی نے میرے جلا کے جواب میں زچ ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر، اور جس گھر میں لڑکی ہو وہاں رشتے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے نجمی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے ایک طرح سے اقرار کر لیا ہے کہ آپ سے پہلے صمد شاہ کے ملازم کا رشتہ عالیہ کے لیے آیا تھا، مگر آپ کے سسر نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، لہٰذا اس معاملے میں صمد شاہ کو تصدیق کے لیے اندر بلانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ علی کی شادی کے بعد ایک شخص اچانک کام چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ صمد شاہ نے اسے بہترا تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر ایک روز وہ شخص آپ کو نظر آ گیا، آپ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، ہے نا؟ اس کا چہرہ بجھ گیا اور آنکھوں سے بے حد اضطراب جھلکنے لگا۔ انتہائی کھوکھلے لہجے میں اس نے پوچھا، وہ مجھے کہاں نظر آیا تھا اور میں اسے دیکھ کر کیوں پریشان ہونے لگا؟ وہ آپ کو آپ کے سامنا باد والے گھر کے سامنے دکھائی دیا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، چلڈرن پارک کے گیٹ کے ساتھ فٹ پاتھ پر ایک اللہ بابا کے روپ میں آپ کے گھر کی طرف رخ کیے بیٹھا رہتا تھا۔
آپ کے گھر کی ایک کھڑکی سے اسے فٹ پاتھ پر بیٹھا دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ بھی فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے مذکورہ کھڑکی میں اپنے محبوب کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔ اور جہاں تک آپ کی پریشانی کا تعلق ہے تو آپ کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شخص آپ کی بیوی کا عاشق ہے اور عالیہ کو اس وقت سے چاہتا ہے جب اس کی آپ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، آپ میری بیوی کو خواہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسٹر نجمی، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میری یہ کوشش اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب میں آپ کی تاریخ اور جغرافیے پر روشنی ڈالوں۔ یاد ہے آپ نے اپنی اس پریشانی کا ایک مرتبہ انتظار علی ڈرائی کلینر سے بھی یہ ذکر کیا تھا، اس سے کہا تھا کہ آپ اس بندے کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ انتظار علی چونکہ آپ کے مسئلے سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ پولیس کو بیچ میں لانے سے یہ معاملہ الجھ جائے گا، اس لیے آپ چپ چپاتے گھر بدل کر کسی اور علاقے میں رہائش اختیار کر لو۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ سمن آباد کو حیرآباد کہہ کر گلشن میں آ بسے۔ میں وقتی طور پر تھما تو وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ میں نے اپنے لہجے میں درستی بھرتے ہوئے آپ سے تم پر آتے ہوئے کہا، نجمی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے گنجائش نہیں کہ میں نے تمہارے فرار کی تمام راہیں مسدود کرنے کے لیے انتظار علی ڈرائی کلینر کو بھی آج عدالت میں بلا رکھا ہے۔ وہ بھی سمد شاہ کے ساتھ باہر برآمدے میں بیٹھا میرے بلاوے کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا، تاہم اس اکھڑنے میں وہ تیزی اور تندی کہیں نظر نہیں آتی تھی جو ایسی صورتحال کا خاصا سمجھی جاتی ہے۔ وہ بپھرے ہوئے سانڈ کے بجائے کسی مریل سے چوہکے انداز میں بولا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فرید کو میں نے قتل کیا ہے؟ فرید؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یہ فرید کون ہے؟ یہ وہی الو کا پٹھا تھا جو ہاتھ دھو کر میری بیوی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اسے خود پر قابو نہ رہا، میں نے اسی کمینے کی وجہ سے سمن آباد چھوڑا تھا، لیکن اس نے میرا مطلب ہے تمہاری بیوی کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اسی جرم میں اسے یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کٹہرے کی ریلنگ کو تھام کر ہانپنے لگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، نجمی، جب تم سمن آباد سے گلشن اقبال میں منتقل ہوئے تو مطمئن تھے کہ اس عاشق سے جان چھوٹ گئی، لیکن وہ اللہ کا بندہ بھی دھن کا پکا نکلا اور کچھ عرصے کے بعد تم لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں پہنچ گیا اور ملزم قاسم کے اڈے پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ اس مقام سے تمہارے فلیٹ کی گیلری نظر آتی تھی جدھر تم لوگوں نے کپڑے وغیرہ سکھانے کے لیے نائلون کی الگنی وغیرہ باندھ رکھی تھی۔ ویسے تمہارے ایک واش روم کی کھڑکی میں سے بھی وہ مقام نظر آتا ہے جہاں مقتول ملزم کے اڈے پر ڈیرا جمائے بیٹھا رہتا تھا، اور تم نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں یہ بتایا بھی تھا کہ تم نے واش روم کی کھڑکی سے دیکھا کہ ملزم مقتول کے اوپر جھکا ہوا تھا اور بڑی بے دردی سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 3:30 یا 4 کا وقت تھا۔ کیا تم اب بھی اپنے بیان پر قائم ہو؟ پانی؟ وہ کٹارے کی ریلنگ کو اور مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، یہ عدالت کا کمرہ ہے نجمی، کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پانی تمہیں ضرور ملے گا، بلکہ اگر تمہاری فرمائش ہوگی تو کولڈ ڈرنک بھی منگوا لیں گے، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم اپنے بیان پر قائم ہو؟ وہ ان لمحات میں سخت مصیبت میں نظر آیا، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی اور تذبذب کے بعد اس نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اس کی ایک سنگین غلطی تھی۔ میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نجمی، تمہاری مرضی ہے، ویسے تمہارے حق میں بہتر یہی تھا کہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتے۔ جب میں نے نکات بھری آواز میں بولا، کچھ کیا ہی نہیں تو، جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا، نجمی، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہارے واش روم کی کھڑکی اور جائے وقوع کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن میں نے وہ فاصلہ ناپ کر دیکھا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر اسے آخری چکر میں ڈالنے کی غرض سے اضافہ کیا، اور یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ تم رات کے آخری پہر اپنے واش روم کی کھڑکی سے ایک شخص کو دوسرے شخص کا گلا دباتے دیکھ کر یہ دعویٰ نہ کر سکو کہ غالب شخص ملزم قاسم اور مغلوب شخص مقتول فرید ہے۔ رات کے اس پہر وہاں اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے جناب، اسٹریٹ لائٹس کی روشنی جائے وقوع تک پہنچتی ہے۔ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ مصداق آخری کوشش کرتے ہوئے بولا، میں نے اسی روشنی میں وہ خوفناک منظر دیکھا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی باعزت برریت اور حفاظت کے لیے اینٹ چنائی کر کے ایک مضبوط سیفٹی وال کھڑی کی تھی۔ اسی دیوار کے آخری ردے چڑھاتے ہوئے میں نے استغاثہ کے گواہ عارف نجمی سے کہا، نجمی، تم نے وقوع کی رات 3:30 اور 4 بجے کے قریب اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے طفیل جائے واردات پر ملزم کو مقتول کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا، ذرا سوچ کر بتاؤ اس وقت مقتول نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے سبز رنگ کا ایک چولا پہن رکھا تھا، گواہ نے ترنت جواب دیا۔ اور ملزم کے لباس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ملزم نے وہ بری طرح گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے جرحانہ لہجے میں کہا، نجمی، اب تم میرے سوال کے جواب میں ملزم کے لباس کے حوالے سے جو کچھ بھی کہو گے وہ دروغ گوئی اور تک بندی میں شمار ہوگا۔ جس خوفناک منظر میں تم نے ملزم کو مقتول کا گلا گھونٹتے دیکھا، وہاں مقتول کا لباس تو تمہیں بخوبی یاد ہے، لیکن ملزم کے لباس کے بارے میں بتاتے ہوئے تمہاری زبان اظہار کا راستہ بھول گئی ہے، اور ایسا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے
اور وہ صورت ہے کہ اس خوفناک منظر میں ملزم کی جگہ تم موجود ہو۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اب مزاحمت اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی۔ منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر وہ وٹنس باکس کے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے اور اصل قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے اب تک جو محنت کی تھی وہ معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود تھی۔ پھر عارف نجمی کی پسپائی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ آئندہ پیشی پر جج نے میرے موکل کی رہائی کے احکام صادر کرتے ہوئے انکوائری آفیسر کو تاکید کی کہ وہ فرید مرڈر کیس کے سلسلے میں عارف نجمی کو شامل تفتیش کرتے ہوئے 5 روز کے اندر نیا چالان پیش کریں۔ پچھلی پیشی پر میں نے جن پوائنٹس کی بنا پر عارف نجمی کو کٹہرے کے فرش پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا وہ انکوائری آفیسر سب انسپکٹر عبدالسلام سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود رہتا ہے۔ اس نے میرے متعین کردہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی رات میں نجمی سے ایک والد جرم کروا لیا۔ فرید نامی اس شخص کو عارف ہی نے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ معزز ناظرین، دیکھا آپ نے کہ قاتل کتنے شارطی دماغ ہونے کے باوجود اپنی ایک غلطی کے سبب پکڑے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ بیگ صاحب کی یہ سنسنی خیز کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی کہانیاں میں مزید لاتی رہوں تو میری حوصلہ افزائی جاری رکھیے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کر دیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔